الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی نے اس کو بنایا، وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ نہ تو کوئی اس تعریف کے لائق ہے رب وحدہ لا شریک کے، اور نہ ہی اس جہان کی کوئی حفاظت کرنے والا ہے سوائے وحدہ رب لا شریک کے۔ اس لیے وہ اس جہان کو بنانے والا بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنے والا ہے۔ اسی لیے جب وہ اس جہان کو بنانے والا ہے، اس جہان کی حفاظت کرنے والا ہے، تو پھر تعریف کے لائق بھی وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب بناتا وہ ہے، حفاظت وہی کرتا ہے، ہر چیز کو پستی سے اوپر لے کر کے وہ یہ ذمہ اپنے لیے ہوئی ہے، تو پھر تعریف کا بھی ذمہ اسی کا ہے۔ یعنی تعریف بھی فقط رب وحدہ لا شریک، اس کی تمام صفات کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں تکبر کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تکبر اسی کو مست ہے، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اور کسی کو یہ تکبر جچتا ہی نہیں۔ اگر کسی ذات کو یہ تکبر جچتا ہے تو وہ رب وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اسی لیے تمام تعریفوں کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے، تمام شانوں اور عزتوں کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے، اور تکبر کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے۔ وہی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ عرض کرتا چلا جاؤں، اس نے اپنی اس صفت کے بعد، یعنی جہان کو پالنے کے بعد، یہ جہان تو اس نے سارا انسان کے لیے بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام جہان اس نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ جدھر جدھر انسان کی حرکت ہوتی ہے وہاں پہ جہان کی حرکت ہوتی ہے۔ جب اس کائنات میں انسان نہیں رہے گا، یہ نظام سارے کا سارا درم برم ہو جائے گا۔ القاریۃ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت واذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ یہ قرآن کا بلاغتی پہلو ہے۔ یہ اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ قیامت کے منظر کو بیان کر رہا ہے کہ جب تک انسان اس جہاں میں ہے، یہ جہان قائم ہے۔ جب یہ انسان اس جہاں سے چلا جائے گا، یہ جہان ختم ہو جائے گا۔ پہاڑ جو بڑی طاقت رکھتے ہیں، پہاڑ جو بڑی قوت والے ہیں، جن کو اللہ نے اس زمین کے لیے میخیں بنا دیا ہے، وہ روئی کی طرح اڑیں گے، ان کا وزن ختم ہو جائے گا۔ جب انسان ختم ہو جائے گا، ان کی قوت ختم ہو جائے گی۔ جب انسان ختم ہو جائے گا، دریا خشک ہو جائیں گے، ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جس وقت انسان اس مکان کو چھوڑے گا، مثال ہے نا، آج افغانی بھائی جا رہے ہیں، جب جس آبادی سے، کچی آبادی سے جاتے ہیں تو ان مکانوں کی، ان حجروں کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ مکین سے ہے مکان، جب مکین چلا جاتا ہے، مکان کی ویلیو نہیں رہتی۔ مکین جتنا عظمت والا ہے ہوتا ہے، مکان بھی اتنی عظمت والا ہے۔ پتہ چلا ابراہیم بڑی عزت والا تھا، بیت اللہ جو اس نے بنایا مکان، وہ بھی بڑی عزت والا ہے۔ رسول اللہ کے قدم جب تک مدینہ کی سرزمین پہ نہیں لگے تھے، وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا۔ میرے نبی کا جب قدم لگا، وہ مدینہ اس مکی کی وجہ سے حرم بن گیا۔ جس طرح حرم کعبہ ہے، اسی طرح حرم مدینہ ہے۔ وہ حرم ابراہیم کی وجہ سے بنا، یہ حرم محمد رسول اللہ کی وجہ سے بنا۔ جب ان کا وجود اس جہاں سے آگے چلا جائے گا، اس مقدس مقامات، ان مقدس مقامات کو اٹھا لیا جائے گا، تو سامعین محترم، آپ اور میں اور کائنات اس آیت کا مصداق بنتی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات جتنی بھی ہے یہ ساری انسان کے لیے ہے۔
یہ سجی بھی انسان کی وجہ سے ہے، جچتی بھی انسان کے ساتھ ہے۔ جب انسان یہاں سے ہجرت کرے گا یہ کائنات میں زلزلہ آ جائے گا، پھر ایک اور جہاں آئے گا۔ یہاں تک صفت رحمان چلتی رہی، اپنوں کو بھی دیتا رہا، غیروں کو بھی دیتا رہا۔ آگے جب ایک نظام آئے گا، دوسرا عالم شروع ہو جائے گا جسے عالم حشر کہتے ہیں۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے پھر وہاں سے ایک مجمع چل جائے گا، پھر یہ حسن ادھر آئے گا۔ کچھ لوگ منبروں پہ آئیں گے جن کی سواریاں عجیب اور لوگ ان سے رش کریں گے، وہاں پہ صفت رحیم شروع ہو جائے گی، یعنی اللہ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے۔ دنیا میں بندے کی حاجت کو بندے کو دیکھ کے دیتا ہے، آخرت میں عزت بندے کے عمل سے دے گا۔ اس لیے یہ نہ کہو کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں رسول اللہ کی سنت سے غافل ہوں۔ آخرت کی عزت، آخرت کا مقام، آخرت کا مرتبہ جو ہے وہ انسان کے عمل سے ہے۔ اس لیے یہاں پہ وہ بندے کو دیکھ کے دیتا ہے، وہاں پہ وہ بندے کے عمل کو دیکھ کے دے گا۔ میں اگر اس کو مزید آسان کروں، یہاں پہ بندے کی حاجت کے ساتھ دیتا ہے، وہاں پہ بندے کے عمل کے ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے اس نے اور رحمان الرحیم کے بعد جو کہا مالک یوم الدین، میں مالک ہوں روز جزا کا، میں مالک ہوں قیامت کے دن کا۔ میرے خیال ہے میں نے یہاں تک بات کی تھی، اب مجھے یاد آ رہا ہے۔ مالک یوم الدین، میں مالک ہوں روز جزا کا، اس دن کا مالک ہوں، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ مالک یوم الدین جسے روز جزا کہتے ہیں، the day of judgment، قیامت کا دن جہاں پہ حساب و کتاب ہوگا۔ اب اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ جہاں کن کے لیے ہے، وہ جہاں کن کے لیے ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ نے کہا ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف عبادت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، صرف عبادت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کے ذات ہے۔ و ایاک نستعین، اور مدد بھی صرف اللہ ہی کی ہے، عبادت بھی اللہ ہی کی ہے، مدد بھی، بولتے جائیں بولیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ عبادت بھی اللہ ہی کی ہے، اس کی عبادت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، جس طرح اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ ساری انسان کا جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے، انسان کا جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ کے علاوہ انسان کسی غیر کے سامنے جھک نہیں سکتا، اسی کے سامنے جھکتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا سجدہ کر، سجدہ کر، میرا قرب حاصل کر۔ آیت میں پڑھوں گا تو سب پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، بولیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔ اللہ کہتا ہے آیت سجدے والی ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر میرا قرب حاصل کر، سجدہ کر میرا قرب حاصل کر۔ کیا کہتا ہے؟ سجدہ کر میرا قرب حاصل کر، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر میرا قرب حاصل کر۔ پتہ چلا اللہ کا جو قرب ہے وہ سجدے کے ساتھ ہے، دعا کی جو قبولیت ہے وہ سجدے کے ساتھ ہے۔ اس لیے جس نے یہ آیت وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ سنی ہے، اٹھے اور سجدہ تلاوت کرے۔ کیا ایاک نعبد، کیا ایاک نعبد، ایاک نعبد، عبادت صرف اللہ کی، عبادت کے لائق اللہ، عبادت کے لائق اللہ، عبادت کے لائق اللہ۔ عبد سے، عبد بندے کو کہتے ہیں، بندگی سے ہے، بندگی کس کی؟ اللہ کی۔ جو بندہ ہے اللہ کا وہ بات بھی اللہ کی مانتا ہے،
جو بندہ ہے اللہ کا وہ بات بھی اللہ کی مانتا ہے، اور جو بندہ ہے اللہ کا وہ بات بھی اللہ کی مانتا ہے۔ یاد رکھیں جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ چلے وہ انہی میں سے ہے۔ اسلام کو اتنا اسلام والوں نے اسلام کے دشمنوں نے نہیں نقصان دیا جتنا اسلام کا نام لے کر اسلام والوں نے اسلام کا نقصان کیا ہے۔ کیوں؟ سنو، اللہ کہتا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تمہارے دوست وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تمہارے دوست کون ہے؟ اللہ۔ تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ کا رسول۔ تمہارا دوست کون ہے؟ رسول اللہ کی جماعت۔ تمہارا دوست کون ہے؟ ایمان والے۔ یہ ایک گروہ ہے، یہ ایک گروہ ہے۔ یہود و نصارہ تمہارے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو یہودیوں کے ساتھ سنگت رکھے وہ انہی میں سے ہے۔ یاد رکھو نا، آج این جی اوز ہیں۔ جب تک بندے کے اندر حیا ہے تب تک بندے کے اندر ایمان ہے۔ جب حیا نہیں رہتا، ایمان بھی نہیں رہتا، تعلیم ان کی، حیا کہاں سے آئے گا؟ حیا تو مصطفیٰ کی تعلیم سے آتا ہے، حیا تو فاطمہ کی سیرت پڑھنے سے آتا ہے، حیا تو فاطمہ کو ماننے سے آتا ہے۔ یہود و نصارہ کی جب تعلیم آئے گی سروں سے دوپٹہ اٹھ جائے گا۔ جب یہود و نصارہ کی تعلیم آئے گی بڑے کا ادب ختم ہو جائے گا۔ جب یہود و نصارہ کی تعلیم آئے گی داڑھی کا حیا ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا دین والوں کو دنیا کا کیا پتا ہے؟ دین والوں کو دنیا کا کیا پتا جی؟ اب دیکھو میری طرف توجہ کرو، دین والا کس کے سامنے جھکتا ہے؟ بتاؤ، دین والا کس کے سامنے جھکتا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اور دنیا والا کس کے سامنے جھکتا ہے؟ ادھر دیکھو، میں خود وکیل بھی ہوں، کتنا بڑا لائر ہے، سپریم کورٹ کا ہے، جج کھڑا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جا کے ایسے کرتا ہے۔ بدھ کے سامنے تو ہندو نمستے کرتا ہے، بدھ کے سامنے تو ہندو نمستے کرتا ہے۔ جب تو ایک انسان کے سامنے جھکتا ہے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے جب کوئی ملتا اور جھکتا آپ اسے شک کی نگاہوں سے دیکھتے، پتا چلا جو زیادہ جھک کے ملے اس کے دماغ میں بھی شیطانیت ہوتی ہے۔ جو ایمان والا وہ رب وحدہ لا شریک کے سامنے جھکے گا، وہ اسی کو اپنا پروردگار مانے گا، وہ اسی کے سامنے اپنی حاجت رکھے گا، اس کا ڈر بھی اسی کے ذات سے ہے۔ وہ کہتا ہے وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کیا کہتا ہے؟ کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تم تو 57 ممالک ہو، تم تو 57 ممالک ہو، یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، تم تو آپس میں لڑتے ہو۔ ایمان والے تو آپس میں نہیں لڑتے، ایمان والے تو آپس والوں کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں۔ کشمیر جلتا رہے، فلسطین جلتا رہے، تمہاری غیرتیں تو مر چکی ہیں۔ تو سامعین محترم، ایمان والا تو خدا کی بات کرتا ہے یا مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کا دیباچہ ہے۔ اب آئیں سنیں کیسے۔ ایاک نعبد، کیا؟ سارے بولو ایاک، سارے بولو ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک نعبد۔ میرے کسی مقتدی میں سے میرے اوپر کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ عین ہے، آپ اس کو ہے پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، ایاک نعبد۔ اب ہم نے ساری زندگی جو قرآن سورہ فاتحہ کو مردوں پہ پڑھا ہے، ہم نے سورہ فاتحہ کو ختم میں پڑھا ہے۔ جب ختم پہ پڑھو گے تمہاری ادائیں بھی یہی ہوگی۔ جب قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھو گے، اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھو گے، پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، بارہا مرتبہ کہتا ہوں، قرآن کا مصداق مردہ نہیں ہے، قرآن کا مصداق زندہ انسان ہے۔ قرآن مردوں سے باتیں نہیں کرتا، قرآن زندوں سے باتیں کرتا ہے۔ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے۔ قرآن مردوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا نہیں کرتا، قرآن زندوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔
मुसाबईन मोहतरम, इय्याका नअबुदु, क्या इय्याका नअबुदु, क्या इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत किसकी? हाथ उठा के कहो, इबादत किसकी? अल्लाह की। इबादत किसकी? अल्लाह की। इबादत के लायक कौन है? अल्लाह का। अब सुनिए, इय्याका नअबुदु, इबादत तेरी करते हैं। आज़ान किसकी है? आज़ान किसकी है? अल्लाह की। कुरान का बलागती पहलू भी देखिए, कुरान की फसाद और बलागत भी देखिए, और कुरान की नबी की अज़मत भी देखिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद दूर नहीं मुहम्मद रसूलुल्लाह। याद रखें, जब हुरूफ मुशब्बा बिल फेल, खड़ा हो भाई, जब हुरूफ मुशब्बा बिल फेल इसम के ऊपर दाखिल होता है, क्या करता है? इसम को नसब देता है। बैठ जा। जब हुरूफ मुशब्बा बिल फेल इसम के ऊपर दाखिल होता है तो फिर वो इसम को बोले, इसम को नसब देता है। जब अन्ना, लफ्ज़ अन्ना ये मुशब्बा बिल फेल है, ये जब इसम से पहले आया तो इसने मोहम्मद को मोहम्मद में तब्दील कर दिया। आप अज़ान पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या कहते हैं? सारे बोले, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब आप अकामत कहते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब वैसे कलमा पढ़ते हैं, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो मरफू लफ्ज़ है ना, ये कलाम का हुस्न है। इसम को ये आगे जो दाल पेश आती है ना, ये कलाम का हुस्न है। अब आपकी क्या बला के कलाम का हुस्न क्या है? तो अशहदु अन्ना मुहम्मद दर रसूलुल्लाह, कुरान का बलागती पहलू देखें और अज़मत मुस्तफ़ा भी देखें। इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, बंदगी अल्लाह की, बंदगी अल्लाह की, इबादत अमल है, इबादत अमल है, इबादत अमल है। इय्याका नअबुदु, इबादत अमल है। व इय्याका नस्तईन, इबादत फ़ैल है। इय्याका नअबुदु पे अमल आता है, इय्याका नस्तईन पे इबादत का फ़ैल आता है। जब पता चला इबादत के लायक अल्लाह है, फिर पता चला कि मदद के लायक भी अल्लाह है। मदद के लायक भी अल्लाह है। इय्याका नअबुदु, इबादत तेरी करते हैं, अमल मुस्तफ़ा का करते हैं। इय्याका नअबुदु, इबादत तेरी पकड़ते हैं, तेरी करते हैं। इय्याका नअबुदु, अमल 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 मुस्तफ़ा का है। यूं न कहें इबादत अल्लाह की है, जिक्र मुस्तफ़ा का है। इबादत अल्लाह की है, जिक्र बोलो तो सही, क्या हो गया? कोई बीमारी तो नहीं आ गई? इय्याका नअबुदु, इबादत अल्लाह की है, जिक्र मुस्तफ़ा का है। अकामत कहते हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये जिक्र मेरे रब ने अगर नकली दलाइल से देखें तो क्या है? वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरा जिक्र बुलंद किया। जिधर हमारा जिक्र है उधर तुम्हारा जिक्र है। बात नहीं समझ आई तो सुनिए कुरान, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। हम भी नबी पे दरूद पढ़ते हैं। ईमान वालों, तुम भी नबी पे दरूद पढ़ो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं भी नबी पे दरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी नबी पे दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पे दरूद पढ़ो। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तुम्हारा जिक्र बंद कर दिया। ये नकली दलील है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये नकली दलील है। अकली दलील ये है कि अल्लाह की मार्फत जिक्र मुस्तफ़ा से आती है। अल्लाह की मार्फत जिक्र मुस्तफ़ा से आती है। अल्लाह का फ़हम मुस्तफ़ा से आता है। अल्लाह समझ नहीं आता जब तक मुस्तफ़ा समझ नहीं आता। इय्याका नअबुदु,
عبادت اللہ کی، ذکر مصطفیٰ کا. آپ کلمے کو دیکھ لیں، جدھر بھی جائیں گے جہاں سے بھی کلام اٹھائیں گے، جدھر سے کلام پکڑیں گے، نقلی دلیل لا الہ الا اللہ، بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ایک طرف، دوسری طرف مصطفیٰ ہے. اسلام کے دو ستون ہیں، ایک لا الہ الا اللہ میں، ایک محمد رسول اللہ میں. یعنی اللہ کی معرفت بغیر مصطفیٰ کے نہیں آتی. اگر دلیل چاہیں تو سنیے، شہر مکہ ہے، حرم خدا ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہو. جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں قاصد مصطفیٰ بن کے جاتے ہیں، سفارت اسلام والوں کی ہے، سفیر مصطفیٰ بن کے جاتے ہیں، تو مکہ کے سرداروں نے کہا اے عثمان، ہم تمہیں بیت اللہ کے طواف کی اجازت دیتے ہیں، تم کا طواف کر لو. تو عثمان نے ایک جواب دیا، تیرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، تیرا ایمانی لیول بڑھ جائے گا. عثمان نے کہا اس گھر کی عظمت اللہ کی پہچان، اس گھر کی عظمت اللہ کی پہچان رسول اللہ کی وجہ سے ہے. اگر رسول اللہ کو اجازت نہیں، مجھے حاجت نہیں. رسول اللہ کو اجازت نہیں، مجھے طواف کی حاجت نہیں. رسول اللہ طواف کریں تو مجھے بھی طواف کی ضرورت ہے. اس لیے ایاک نعبد، تیری عبادت کے لیے تجھے ضرورت ہے. اس لیے وہ تو بے نیاز ہے، اور تیری عبادت عمل مصطفیٰ ہے. اگر قرآن سے دلیل لے، صحابہ نے پوچھا قرآن میں تو حکم ہے، ہم نماز کو کیسے پڑھیں؟ میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز کو ایسے پڑھو جیسے جیسے میں کرتا جا رہا ہوں ویسے ویسے تم بھی کرتے جاؤ. اس لیے رسول اللہ نے نماز پڑھی. بولو تو صحیح، پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی. مولوی کی بات کی کیا قدر ہے؟ پہلے انتظامیوں نے رگڑا نکالا، ان سے بڑی میم آ گئی ہے جی 25,000 پہ. یہ قیمت ہے ایک مولوی کی. پھر کہتے ہیں وہ جی یہ بھی تو حکومت سے مدد ہے نا. لعنت پھٹے وہ تھا. بتاؤ نا، اتنی بڑی ڈگری کہاں سے لاؤ گے؟ دین کو سمجھنا کوئی آسان ہے؟ اس قوم کو تو اتنا نہیں پتا بھئی محمد رسول اللہ کب پڑھیں گے، محمد رسول اللہ کب پڑھیں گے. اور مولوی کو صرف پابند کیا ہوا ہے، اے مولوی صاحب اے جنازہ ہو رہا ہے ذرا نیت دست ہے. واہ، جس قوم کو اپنے مرنے کی فکر نہیں ہے. مولوی جنازے کی نیتیں بتانے کے لیے ہے. پہلا تو یہ ہے میرا سوال، مولوی جنازے کی نیتیں بتانے کے لیے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جو تیرے دل میں ہے وہی تیری نیت ہے. نیت دل کے ارادے پہ ہے، اور عمل کا ثواب اور عذاب وہ بھی دل کے ارادے پہ ہے. جیسا دل ہے ویسی نیت ہے. گھر سے آیا 4 رکعتوں کے لیے، ثواب تجھے مل گیا. گھر سے آیا 2 رکعتوں کے لیے، ثواب تجھے مل گیا. ہاں جی مولوی جی نیت سنا. مولوی بھی کرنا ہاتھ رکھ کے شروع کر دینا. 4 تکبیرہ نماز جنازہ فرض کفایہ. میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کا فائدہ ہو جائے، وہاں پہ آپ کو سننے کی ضرورت نہ ہو. وہ جس قوم کو مرنے کی فکر نہیں، اسے دین کی فکر کیا ہے؟ دین کی فکر ہی مرنے کے ساتھ ہے. میں مروں گا، قبر میں جاؤں گا، کوئی پانی نہیں، ایاک نعبدو، کوئی پانی نہیں. ایاک نعبدو سے پانی آ جائے گا، ہوا آ جائے گی، روشنی آ جائے گی. عقل تو اس کو مانتی نہیں ہے. دین عقل کا نام بھی نہیں ہے. اگر عقل کے اوپر تولا جائے تو پھر آدھا دین ہاتھ سے نکل جاتا ہے. یہ نبی کا فرمان ہے. یہ تو قبر کا
قبر جہنم کے گڑھوں میں سے یا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے؟ اللہ کے نبی کی بات ہے. نبی نے کہا قبر میں جائے گا حساب ہوگا. نبی نے کہا قیامت کے دن اٹھے گا تجھ سے تیرا حساب لیا جائے گا. رب نے تو اتنا کہہ دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نبی نے بتایا ادھر حساب ہوگا. نبی نے بتایا ادھر بچانے والا بھی میں ہوں گا. ادھر بچانے والا بھی بول تو صحیح, ادھر بچانے والا میں ہوں گا. یا رسول اللہ کن کو؟ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی. یا رسول اللہ کن کو؟ جنہوں نے سجدوں سے میری مدد کی ہوگی. یا رسول اللہ کن کو؟ جنہوں نے کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انشاءاللہ